زندگی جب ایک بار اپنے نقش مرتسم کر دیتی ہے تو انہیں دھو ڈالنا ممکن نہیں رہتا۔ کلام کا درست ڈھانچہ رہین منت ہے ان معانی کا جو قرب کی طرف لے جائے۔ اب میں چاہوں گا کہ جو آج کی ہماری چیف گیسٹ ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، ہم جو کلیدی مقرر ہیں ان سے ہم آخر میں گفتگو سنیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے اجازت لی، تو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جناب احمد جاوید صاحب، ڈاکٹر نعمان الحق صاحب، ڈاکٹر اطہر مسعود، ڈاکٹر علی عثمان قاسمی، خواتین و حضرات، میرا یہ خیال تھا کہ میں زبانی کچھ گفتگو کروں گی، اور آج جب اسلام آباد سے لاہور آ رہی تھی تو اس گفتگو کے نکات لکھنے شروع کر دیے میں نے، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہوتے ہوتے وہ ایک مکمل مضمون بن گیا۔ تو آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب میں ایک مضمون پڑھنے والی ہوں۔ میرے لیے تو مختصر سا مضمون ہے، لیکن مجھے معلوم ہے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اتنا مختصر نہیں لگتا، لیکن ایسے باذوق لوگ آج یہاں میسر ہیں تو مجھے تو کچھ گفتگو کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے خوشی ہوگی۔ نوجوانوں سے معذرت، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان جو یہاں اس کتاب کے بارے میں گفتگو سننے آئے ہیں، اگر ان کی اردو بہت اچھی نہ بھی ہو تو بھی ان کا ذوق و شوق کسی سے کم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں گرمانی مرکز کی کہ جنہوں نے مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے اور تقریباً ہر تقریب میں بولا جاتا ہے، مگر آج خود میرے لیے یہ جملہ ایک خاص معنی کا حامل ہے۔ یہ بات میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں ایک ایسی کتاب کی تقریب پذیرائی میں شریک ہوں جو عصری ادب کا اہم سنگ میل اور ہمارے عہد کا امتیازی نشان بننے کی تقدیر کی حامل ہے۔ مجھے فخر رہے گا کہ جب یہ کتاب اول اپنی جلوہ گری اور شہود کے مرحلے سے گزر رہی تھی تو ان لمحوں میں میں بھی وہاں موجود تھی، اور اس کے لیے میں اس تقریب کے منتظمین کی ممنون و احسان مند ہوں۔ یہ کتاب جو ایک صوفی، ایک عاشق، ایک عارف کے سوز اندروں کی تپش کا احوال نامہ ہے، اور آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے لکھے اور کہے گئے کلام کا ایک اور زبان میں بیان ہے، میرے لیے ایک طلسم گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرا یہ منصب نہیں کہ حسین بن منصور حلاج کے صوفیانہ و عارفانہ تجربے پر بات کر سکوں، یہ آتش فشانی منطقہ ہے، اور میری حیثیت سوکھی ہوئی گھاس کے مہین ڈنٹھل سے زیادہ نہیں، بلکہ اسے بھی ایک سیمیائی خود فریبی ہی سمجھا جائے تو بجا ہوگا۔ میری یہ استعداد بھی نہیں کہ عربی زبان سے کیے جانے والے ترجمے کی لسانی نزاکتوں اور تقاضوں کو سمجھ سکوں، کجا یہ کہ اس کا محاکمہ کروں اور حکم لگاؤں۔ تو پھر میں کس برتے پر یہاں موجود ہوں اور گفتگو پر بھی آمادہ ہوں؟ اس کا بہرحال ایک جواز میرے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب اپنی تمام تر تاریخی اور تخیلی حیثیت اور کیفیت کے باوجود ایک عصری حقیقت کی حامل بھی ہے۔ اس کتاب میں 10ویں صدی عیسوی کے جس تجربے کی بازیافت کی گئی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے محض بازیافت نہیں بلکہ ایک آفرینش نو بھی ہے۔ اس نئی آفرینش کا واقعہ میرے زمانے میں ہوا ہے، اور بیان کردہ تجربے کی ابدیت کے ساتھ ساتھ ایک گہری عصری معنویت کا حامل بھی ہے۔ 21ویں صدی کے فرد کے لیے 11ویں صدی یا 10ویں صدی کی حیثیت میں لوٹنا ناممکن ہے، کیونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ انسانی فہم و ادراک کے قرطاس کے کورے حصے اب ویسے کورے نہیں رہے، ان پر کئی نقش ہائے رنگا رنگ اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔
اس بھرے ہوئے کاغذ جیسے ذہن کے لیے بھرے جانے کے عمل کو انڈو کرنا ممکن نہیں رہا۔ زندگی جب ایک بار اس بھرے ہوئے کاغذ جیسے ذہن کے لیے بھرے جانے کے عمل کو انڈو کرنا ممکن نہیں رہا۔ زندگی جب ایک بار اپنے نقش مرتسم کر دیتی ہے تو انہیں دھو ڈالنا ممکن نہیں رہتا۔ اگر کوئی دھوبی مل بھی جائے اور بھرا ہوا کاغذ پھر سے سادہ ہو بھی جائے تو یہ سادگی ایک نئی طرح کی سادگی ہوگی، اولین نقش سے پہلے کی سادگی جیسی سادگی نہیں ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے یہاں ہونے اور گفتگو کرنے کا جواز یہی ہے کہ یہ کتاب میرے زمانے میں ظہور پذیر ہوئی ہے، میرے زمانے کی زبان میں ظہور پذیر ہوئی ہے اور میرے زمانے سے ہم کلام ہے۔ اس کی عصری حیثیت نے اسے زمانی بود کی اجنبیت زدہ دھند سے نکال کر میرے تجربے میں حلول کرنے کی صلاحیت، قوت اور وسعت عطا کر دی ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ سعادت حصہ بقدر جثہ ہی مل سکتی ہے، مگر کم از کم رسائی کا ایک امکان، ایک جہت، ایک دریچہ تو واہ ہو گیا ہے۔ میں ڈاکٹر نعمان الحق کو مبارک پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے تجرید کو تجسیم کرنے کا بظاہر ناممکن کام کر دکھایا ہے۔ یہ زمانہ ہی تجسیم کا ہے۔ اس کتاب کا غالب موضوع حقیقت محمدی ہے، اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کا ذکر ابھی انہوں نے کیا، مگر مجھے جو غالب نظر آیا، حقیقت محمدی کائنات کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے۔ اس راز کو کھولنے کے لیے فقط علم و معرفت کافی ہیں، نہ زود و ورع۔ محض ادب و لغت کفایت کرتے ہیں، نہ عشق و خرد۔ دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ان سب صفات سے خالی ہونا بھی کسی کام نہیں آتا، اور ان سب جہات کا یکجا ہو جانا بھی بیکار ثابت ہو سکتا ہے، جب تک کوئی ایسی شے شامل حال نہ ہو جائے جس کا کوئی نام نہیں۔ ہم اسے نگاہ کرم کہہ لیں یا قبولیت کا لمحہ، عطا کہیں یا جزا، مگر کوئی نہ کوئی پر اسرار شے، الفاظ اور ان کے معانی، افکار اور ان کی اڑان، اور کوشش اور اس کے نتیجے کے درمیان ضرور کار فرما رہتی ہے۔ نعمان الحق صاحب کے لیے ایک بار پھر ہدیہ تبریک کہ اس بھید بھری پری نے ان کے شیشے میں اترنا قبول کر لیا، اور زمانوں اور زبانوں کے سب فاصلے معدوم کر کے حقیقت کو ایک نئے قالب میں ڈھل جانے کا اذن دے دیا۔ دنیا کی ہر زبان ایک معین نظام کے تحت کام کرتی ہے، اسی نظام کی مدد سے معانی کا تعین ہوتا ہے اور اسی کے تحت ابلاغ کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ مگر اس کتاب میں لسانی نظام کا یہ معین ڈھانچہ توڑ ڈالا گیا ہے، اور ایک نئے خود ایجاد کردہ نظام کے تحت باغ معانی کی طرف کھلنے والے نئے دروازے تعمیر کیے گئے۔ یہ نظام منطقی، طے شدہ، ٹھوس اور ٹھوس نہیں، سیال اور شوریدہ سر ہے۔ شوریدہ سری کا تجربہ کرنے والے جانتے ہیں کہ دل و دماغ کی لہروں کا یہ سفر کسی ایک سمت یا جہت تک محدود نہیں رہتا، ان پر بہنے والا کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ مگر نقطے کی تاسین میں اس کتاب کی شوریدگی کی منزل کا ذکر موجود ہے۔ کوٹ: کلام کا درست ڈھانچہ رہین منت ہے ان معانی کا جو قرب کی طرف لے جائے۔ ان کوٹ۔ اس شوریدہ سر من مانے نظام کو سمجھنے اور اس کے مقفل دروازے کھولنے کی ایک ہی کلید ہے، اور وہ یہ کہ اسے بار بار پڑھا جائے، یہاں تک کہ قرت کی دستک سے اس زبان کے بند دریچے کھل جائیں اور باغ معانی کے جلوے دامن دل کو تھام لیں۔ حسین بن منصور حلاج کی کتاب التواسین کے اردو ترجمے پر بات ہوتی رہے گی۔ کتاب دل کی طرح اس کی بھی بہت تفسیریں لکھی جائیں گی۔
مگر میں اس ترجمے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت نثر کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں جو مقدمے کی صورت میں کتاب کا جزو ہے، لیکن نثر سے پہلے اس تحقیق کی داد دینا لازم ہے جس نے مصنف کو مستی میں ہوشیاری کا دامن تھامے رکھنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ مقدمہ حلاج کی شخصیت اور ان کے آثار کے بارے میں بلا کم و کاست دستیاب حقائق کی روشنی میں رائے بیان کرتا ہے۔ جوش محبت میں نہ تو پیش نظر متن کے استناد کے لیے ادھر ادھر سے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، نہ اس کا انکار کرتا ہے۔ انہوں نے کس خوبصورتی سے یہ اقرار کیا ہے کہ قصہ حلاج اسلامی کلچر کے تاریخی ادب کا نہیں بلکہ تخلیقی ادب کا حصہ ہے، بلکہ قصہ ہے، اور ان کے الفاظ میں اینڈ آئی کوٹ، قصہ گوئی ہے ہی حقیقت کو فروغ دینے کا عمل ہے۔ قصہ حلاج بھی ایک معنی خیز فسانہ ہے، حقیقت فروغ فسانہ۔ انہوں نے کس خوبصورتی، مشاقی اور گہرائی سے فسانے کو حقیقت کی ضد قرار دینے کی بجائے حقیقت کا فروغ تصور کیا ہے۔ اب یہ ایسی صورتحال ہے جس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اس کی پرتیں اور جہتیں کھلتی چلی جائیں گی، حقیقت کا فروغ کہیں نہیں رکتا۔ یہ مقدمہ ایسے ہی خوبصورت معنی آفرین اور معنی افروز جملوں اور لفظوں سے سجی ہوئی ایک کہکشاں ہے جس کے گاہ ٹمٹماتے اور گاہ جگمگاتے ستارے بود و عدم کے نظارے پیش کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے دل کو ازل اور ابد کے بیچ جھولتے چلے جانے پر آمادہ رکھتے ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس کے بعد میں لاہور پہنچ گئی، لیکن میں آخر میں ایک داد یہاں بیٹھی ہیں حوری نورانی، ان کو بھی دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کتاب کے سوری حسن کو اس کے معنیاتی جمال سے ہم آہنگ کر دیا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ کتاب چھاپی ہے۔ میں منتظر ہوں اور آپ کے ساتھ احمد جاوید صاحب کی گفتگو کی، اس لیے زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گی۔ بہت شکریہ۔